بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ توحید کا مرکز تھا۔ اس کی تعمیر اللہ کی عبادت کے لیے کی گئی تھی۔ صدیوں تک اس کی یہی حیثیت باقی رہی، لیکن پھر اس کے اطراف میں رہنے والے آہستہ آہستہ بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ انہوں نے توحید کے مرکز کو بتوں کا اڈا بنا دیا۔ لات، عزا، منات، ہبل اور نہ جانے کن کن ناموں سے بہت سے بت بنا ڈالے۔ وہ ان کے آگے اپنی جبین نیاز ٹھیکتے، ان کو مشکل کشا سمجھتے، ان سے حاجت روائی چاہتے، ان سے فریاد کرتے اور ان کی دہائی دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر اور باہر حرم میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو خانہ کعبہ اسی طرح بت خانہ بنا ہوا تھا۔ اس سماج میں گنتی کے چند افراد ایسے بھی تھے جو بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور ایک خدا کو ماننے والے تھے، لیکن وہ خاموش تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعثت سے قبل توحید کے شیدائی اور بت پرستی سے متنفر تھے۔ بعثت کے بعد تو آپ کی بنیادی دعوت ہی توحید کا اعلان اور شرک و بت پرستی کی تردید تھی۔ آپ نے 2-2.5 برس خفیہ اور انفرادی طور پر دعوت کا کام کیا۔ اس کے بعد علی اعلان اپنی دعوت پیش کی۔ آپ نے توحید کا پیغام پیش کیا اور شرک اور بت پرستی پر سخت ترین تنقید کی، لیکن خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں سے کوئی تعارض کیا۔ بت پوجنے والے حرم میں آ کر بت پوجتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے حرم میں آ کر اللہ واحد کا کلمہ بلند کرتے رہے۔ سعید روحیں آپ کی طرف کھینچتی رہے، آپ پر ایمان لاتی رہے، بت پرستی سے توبہ کرتی رہے اور توحید کا علم تھامتی رہے۔ اسلام کے دشمن اہل ایمان کو ہر ممکن اذیتیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اہل ایمان صبر کا دامن تھامتے رہے۔ بالآخر انہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ وہاں بھی دشمنوں نے انہیں چین سے رہنے نہیں دیا۔ کئی جنگیں ہوئی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ اقتدار پر قابض ہونے کے بعد آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ کتب سیرت میں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھری تھی، آپ اس کے ذریعے ایک ایک بت کو ٹھوکا دے کر گراتے جاتے تھے، اور اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے موجودہ حالات میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا اسوہ ان کے لیے رائے عمل دکھاتا ہے۔ اسے درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ بابری مسجد کو، جس میں 400 برس سے زائد عرصہ تک اللہ واحد کی عبادت کی جاتی تھی، ظالمانہ طریقے سے ڈھایا گیا۔ عدالت عالیہ نے نومبر 2019 کے اپنے فیصلے میں صریح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی۔ 22 دسمبر 1949 عیسوی تک اس میں پابندی سے نماز ہوتی رہی تھی۔ اس رات اس میں مورتیوں کا رکھا جانا ایک غیر قانونی اور غیر دستوری عمل تھا، اور 6 دسمبر 1992 عیسوی کو مسجد کی شہادت ایک مجرمانہ فعل تھا۔ ان واضح حقائق کو تسلیم کرنے کے باوجود عدالت نے مسجد کی زمین ان لوگوں کے حوالے کر دی جو مجرمانہ طور پر اس کی شہادت میں شریک تھے۔ اس صریح زیادتی کو ملکی اور عالمی دونوں سطحوں پر محسوس کیا گیا ہے۔ اس پر ہم صبر کا دامن تھامے رہے اور ہر مشکل وقت میں اللہ کی طرف پلٹے اور اسی سے لو لگائے۔ حالات چاہے جتنے زیادہ خراب اور ناگفتہ بھی ہو جائیں، ہمیں ہمت و حوصلہ سے کام لینا ہے اور مخالف حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے، اور ایک مومن کے لیے مایوس
مایوسی کفر ہے۔ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا ارشاد ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو زمانہ کے نصیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ اسپین اور ترکی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسپین سے ایک مسلمان کو چن کر نکال دیا گیا، عیسائی بنا لیا گیا اور تمام مساجد کو چرچوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ الحمدللہ اب پھر وہاں مسلمانوں کا وجود ہے اور مسجدیں قائم اور آباد ہو رہی ہیں۔ ترکی میں اسلام کو دیس نکالا دے دیا گیا، قرآن، اذان، نماز وغیرہ پر پابندی عائد کر دی گئی اور مسجدوں کو میوزیم اور استبل بنا دیا گیا۔ الحمدللہ وہاں پھر اسلام پوری قوت سے ابھرا اور مسجدیں آباد ہو گئیں۔ ہم ہر حال میں توحید کا علم بلند کیے رہیں اور شرک اور بت پرستی کے تمام مظاہر سے دور رہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم ابراہیمی نظر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہماری پہچان عقیدہ توحید سے ہو اور ہم شرک و بت پرستی سے کسی بھی حال میں سمجھوتا نہ کریں۔ ہم توحید پر مبنی اپنی دعوت پیش کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں۔ انفرادی طور پر اجتماعی مجلسوں میں کھلے چھپے دن رات مذاکروں کی محفلوں میں جہاں بھی ہمیں موقع ملے یہ کم و کاست دعوت توحید پیش کرنے میں ذرا بھی جھجک سے کام نہ لیں، اسے اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش باور ہوگی، سعید روحیں دعوت حق کو قبول کریں گی اور ہمارا ملک نغمہ توحید سے گونجے گا۔ خانہ کعبہ کی مثال ہمارے سامنے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی خانہ کعبہ عرصہ تک بت خانہ بنا رہا۔ آپ کی اور آپ کے اصحاب کی پئی میں کوششوں سے وہ توحید کا مرکز بنا۔ ہمارے ملک میں اللہ کے گھر کو بت خانہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں کہ ہماری کوششوں سے نہ صرف وہ پھر اللہ کا گھر بن جائے بلکہ دوسرے بت خانوں سے بھی توحید کی صدا بلند ہونے لگے۔ وما ذالک علی اللہ